اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف آفیشیل کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ عید اچھی گزری ہوگی اور آپ سب نے خوب انجوائے کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسے سینکڑوں عیدیں ہمارے لیے، ہماری فیملی کے لیے باعث مسرت ہو۔ معزز سامعین، ایک ایسا تعویذ آج آپ کو دے رہا ہوں جو تعویذ کم اور اسم اعظم زیادہ ہے، اور اس کے ذریعے سے آپ ایک نہیں کروڑوں کام لے سکتے۔ میں نے ہزاروں لکھے ہیں لیکن آپ کروڑوں کام لے سکتے ہیں، اور گارنٹیڈ بھی ہیں۔ اللہ کے فضل سے ہمارے یوٹیوب چینل پر جتنے بھی اعمال ہیں سارے گارنٹیڈ ہیں۔ یہ تعویذ بھی ان میں سے ایک ہے۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھا، اس تعویذ کو سمجھا، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کے پاس ہر کام کرنے کا ایک خاص تعویذ آ گیا۔ آپ مرتے دم تک اس تعویذ کو نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، یہ میں یقین سے کہتا ہوں۔ اور آپ جس شخص کو جس کام کے لیے، چاہے وہ جاب کی تلاش میں ہو، چاہے پسند کی شادی ہو، چاہے مقدمات میں کامیابی ہو، چاہے دشمن کو دفع کرنا ہو، چاہے جادو جنات کا علاج ہو، چاہے بندش سے نجات ہو، یعنی دنیا کا کوئی بھی کام، کوئی بھی مقصد جو کسی بھی وظیفے سے حل نہ ہوتا ہو، کسی بھی تعویذ سے حل نہ ہوتا ہو، جس کے لیے آپ نے بڑی کوششیں کی ہو، لیکن وہ نہیں ہو رہا، اب اس تعویذ کی مدد سے اللہ رب العزت آپ کا کام سیکنڈوں منٹوں میں کریں گے انشاءاللہ۔ یہ میں نہیں کہتا، اس تعویذ میں جو لکھا ہے اس کے بارے میں متعدد احادیث ہے، اس کی گواہی خود اللہ کا قرآن دیتا ہے۔ جس چیز کی خود اللہ تعالیٰ گواہی دے قرآن پاک میں، اس میں شک کی گنجائش کہاں باقی ہوتی ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں تعویذ کہ ہم نے اس کو کیسے لکھنا ہے، اس پر پڑھائی کیسے کرنی ہے، تو آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اس کے میں 3 طریقے بتاؤں گا، تینوں آپ نے تفصیل سے دیکھنے ہیں۔ میرے طریقہ استعمال آپ کسی اور کو دیں گے تو کیا کریں گے، یہ سارا طریقہ میں آپ کو سکھاتا ہوں، آپ نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے۔ معززین، آپ کو اسکرین پر نقش دکھ رہا ہے، اس میں ہم نے پہلے سمجھنا ہوگا کہ کون کون سے خانے میں نے پہلے لکھنے ہوں گے۔ سب سے پہلا خانہ آپ نے یہ لکھنا ہوگا۔ اب کس طرح لکھنا ہوگا وہ میں بعد میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے خانے آپ اپنے پاس پینسل کاغذ لے لیں، آپ خانے نوٹ کر لیں تاکہ آپ سے کوئی غلطی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ پہلا خانہ یہ ہے، دوسرا اس کا ہی یہ ہے رب انی مغلوب فانتصر، تیسرا اس کا یہ ہے اللہ الرحمن الرحیم، چوتھا اس کا یہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پانچواں اس کا یہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، چھٹا اس کا یہ ہے یا عزیز بحق اللہ صمد، نواں اس کا یہ ہے فوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، یہ اس کا 8واں خانہ ہے اللہ ربی، اللہ ربی، ٹھیک ہے، یہاں پر رب نہیں، یہاں پر ربی ہے، لا اشرک بہ شیئا، 9واں خانہ اس کا یہ ہے یا ذوالجلال والاکرام۔ آپ نے اس طریقے سے لکھنا ہے جیسے خانے میں نے بتا دی، اس طریقے سے آپ نے لکھنا ہے۔ اب معزز سامعین، یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ فوراً اس کو ایسے لکھ لیں جیسے میں نے بتا دیا۔ آپ پہلے 450 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کس دن آپ نے لکھنا ہے تاکہ تعویذ مؤثر رہے، اور آئندہ کے لیے آپ کو اس تعویذ پر پڑھائی کی ضرورت بھی نہ ہو، آپ کسی کو دیں تو فوراً اس میں اثر ہو۔ تو یہ نوٹ فرما لیں، 450 بار آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ کے اس خانے میں آپ نے یہی لکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب جیسے کہ میں نے بتا دیا کہ دوسرا خانہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین،
313 بار اس کو پڑھ کر آپ نے یہ کھانا لکھنا ہے، ٹھیک ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب آپ نے 225 بار فوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد پڑھ کے یہ کھانا لکھ دینا ہے۔ اب آپ نے 101 بار رب انی مغلوب فانتصر یہ پڑھ کے یہ والا کھانا لکھنا ہے۔ اب آپ نے 71 بار اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھ کر یہ والا کھانا لکھنا ہے۔ اب آپ نے 101 بار اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا پڑھ کر یہ والا کھانا لکھنا ہے۔ اب 313 بار آپ نے اللہ الرحمن الرحیم اسی طریقے سے پڑھا ہے، اللہ الرحمن الرحیم 313 بار، پھر یہ والا کھانا لکھنا ہے۔ پھر آپ نے 41 بار یا عزیز و بحق کے اللہ صمد یہ پڑھ کے آپ نے یہ والا کھانا لکھنا ہے۔ اب آپ نے 600 بار یا ذوالجلال والاکرام پڑھ کر یا ذوالجلال والاکرام لکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ کا نقش تیار ہوا، اب آپ نے کس دن لکھنا ہے، باقی لوگوں کو کیسے دینا ہے یہ نوٹ فرما لیں۔ جب آپ یہ نقش اس طریقے سے لکھ لیں گے، اس نقش کو آپ نے کسی بھی جمعہ کی نماز سے پہلے یا عصر کی نماز سے پہلے لکھیں، ٹھیک ہے جی، عصر کی نماز سے پہلے یا جمعہ کی نماز تک آپ لکھ لیں۔ اسی طرح پڑھائی کر کے اس نقش کو آپ نے زعفران سے لکھنا ہے، ٹھیک ہے جی، زعفران سے لکھنا ہے۔ اس کو آپ ار کے گلاب میں حل کریں یا کسی بھی چیز میں، لیکن لکھنا آپ نے ار کے گلاب سے اور زعفران سے ہے، چاہے آپ زعفران کسی بھی چیز میں حل کریں۔ دوسری بات، یہ تعویذ جب آپ لکھ لیں گے، پڑھائی آپ کر لیں گے، اس کے بعد آپ 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھیں اور یہ کہیں کہ یا اللہ یہ جو میں نے ذکر کیا یہ میں تیرے دربار میں پیش کرتا ہوں، یا اللہ اس تعویذ کی برکت سے، اس میں جو اسم اعظم لکھے ہیں ان کی برکت سے یا اللہ مجھے دارین کی نعمت عطا فرما، میری ہر دعا قبول فرما، ٹھیک ہے جی۔ اس کا تعویذ بنا کر آپ نے اس کو منہ میں بند کرنا ہے، پھر اس کے اوپر شاپر چڑھا کے تاکہ پسینہ اس تک نہ جا سکے، پھر کالے یا سفید یا نیلے یا کسی بھی چمڑے میں پیک کر کے اپنے پاس رکھے۔ اب آپ نے یہ وظیفہ جو ہے یہ سارا جو لکھا ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد رب انی مغلوب فانتصر، اسی ترتیب سے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہ اللہ رب لا اشرک بہ شیئا اللہ الرحمن الرحیم یا عزیز اللہ صمد یا ذوالجلال والاکرام، یہ آپ کا وظیفہ ہوا۔ یہ آپ 21 بار صبح 21 بار شام پڑھا کریں یا ایک ہی وقت پڑھا کریں، 2 وقت فائدہ زیادہ ہوگا، ایک وقت آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اب کوئی بندہ آپ کے پاس آئے تو آپ اس کو اسی طریقے سے نقش لکھ کے نیچے اس کا نام، اس کی والدہ کا نام، مقصد لکھ کر اس پر یہی دعا بلکہ یہی آیات وغیرہ دعائیں 21 بار پڑھ کر دب کرے اور یہ کہے کہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے امر سے فلاں بن فلاں کا فلاں کام ہو جائے۔ آپ اس کو تعویذ دیں کہ اس کو قرآن پاک میں رکھ کر آپ یہ دعا 41 بار روزانہ اپنے کام کا تصور کر کے پڑھیں۔ 3 دن نہیں گزریں گے کہ اس کی وہ حاجت انشاءاللہ اللہ کے کرم سے پوری ہو جائے گی جو وہ کبھی سوچ بھی نہیں رہا تھا کہ پوری ہوگی۔ اب کوئی بندہ کہتا ہے کہ میرے پاس تو روزانہ 20 سے 30 مریض آتے ہیں، تو آپ نے اس کا مہر بنوانا ہے۔ مہر بنوا کے آپ نے، چونکہ مہر والے کے پاس تو آپ بیٹھے نہیں ہوں گے، تو آپ نے مہر بنوا کے یہی ہر خانے کی دعا 101 بار پڑھ کر اس مہر پر دم کریں۔ اب آپ کے پاس کوئی بھی حاجت، کوئی بھی آدمی کسی بھی حاجت سے آئے، آپ مہر لگا لیں اور یہی سارا اس 21 بار پڑھ کے اس پر دم کریں، اس کے نیچے اس کا نام لکھ دیں، اس کی والدہ کا نام لکھ دیں، پھر آپ کمال لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح پھر آپ دوسروں کو بھی دے سکتے ہیں حاجات کے لیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں بلکہ ڈسکرپشن میں ہمارے فیس بک کا لنک ہے، اس کو فالو ضرور کریں، وہاں پر میں نے انشاءاللہ بڑے بڑے نسخے اور بڑے بڑے اعمال دینے ہیں، تو اس کو ضرور فالو کیجیے گا ہمارے پیج کو۔
تو اس سے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ ایک تو آپ مجھ سے رابطے میں رہیں گے، کسی عمل میں اگر آپ کو رنجت ہوگی یا غلطی ہوگی تو انشاءاللہ وہاں پر میں آپ کی رہنمائی کرتا رہوں گا، ٹھیک ہے جی؟ تو اس کو آپ فالو ضرور کریں۔ دوسری بات آپ سے گزارش ہے کہ جس طرح میں آپ کے لیے ویڈیو پیش کرتا ہوں تو اس کو ایک تو مکمل دیکھیے گا تاکہ دوسروں لوگوں تک ویڈیو جانے میں آسانی ہو، دوسرا اس کو شیئر ضرور کیجیے، کیونکہ دیکھیں نا آپ کے فیس بک کے پیج ہوں گے، دوستوں کے ساتھیوں کے، ان کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ مجھے نہیں پتا کہ کس مسلمان کا اس کے ساتھ بھلا ہوگا، اور یہ بھی میں یقین سے کہتا ہوں کہ جو مسلمان یہ عمل کرے گا فائدہ ضرور اٹھائے گا، کروڑوں فائدے اٹھائے گا۔ تو اگر آپ کی وجہ سے، میری وجہ سے کسی کا بھلا ہو تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے لیکن میں نے کہا چلو میں ویڈیو بنا دوں، تو اس خراب طبیعت میں بھی ویڈیو بنا دی۔ اب سب سے گزارش ہے کہ میری صحت کے لیے میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ میں آپ سب کے لیے دعا گو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے صغیر کبیرہ گناہ معاف فرما کر ہمیں ہر مرض سے شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔